وہ ہے ہی نہیں. تو مائک آپ نے بند کیا یا اس نے؟ اب تو یہ ہے کہ میں تو اپنی صفائی دوں گا تو اپنے منہ سے میاں مٹھو ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اس وقت ہمارا وہ مناظرہ 3 چینل پہ چل رہا تھا لائیو. ایک اس کے 2 ہمارے، ایک نہد پہ، ایک الوی میڈیا پہ. الوی میڈیا پہ چل رہا تھا، نہد پہ چل رہا تھا، اور ان کی سٹریم پہ چل رہا تھا. لیکن ان کے اندر آواز نہیں آ رہی، باقی 2 پہ آواز جا رہی ہے. اگر ہمارا مائک خراب ہوتا تو تینوں جگہ سے آواز بند ہو جاتی. اور اس کا اقرار میں نہیں کر رہا، اس کا اقرار ان کی طرف سے دیکھیں گے جو ان کا درمیان میں ہوسٹ بیٹھا ہوا ہے، علی، اس کا نام علی ہے. اس علی نے خود کہا کہ میں ان کے دوسرے چینل سے سن رہا ہوں، علی یاری صاحب وہاں تو آواز آ رہی ہے، آپ کے ادھر آواز نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے وہ مانتے ہیں کہ دوسرے چینل پہ آواز جاری ہے. اگر ہمارا مائک بند ہوتا تو پھر ہمارے کسی چینل پہ آواز نہ جاتی. یہ تو انہوں نے خود بند کیا ہوا. اور اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں گے ہماری ان کے ساتھ یہ شرط تھی کہ ہماری طرف سے ایک ایڈمن ہوگا، اس کا نام شاہد انصاری ہے، ان کی طرف سے بھی ایک ایڈمن ہوگا جس کا نام جعفر کاظمی ہے، اور وہ سارے مناظرے کو دونوں ہینڈل کریں گے. لیکن ہوا کیا، جیسے ہی مناظرہ شروع ہوا انہوں نے ہمارے شاہد انصاری کو ریموو کر دیا. آپ اس مناظرے میں سنیں گے بار بار ہم کہہ رہے ہیں ان کو واپس لے کر آؤ، لیکن وہ اس کو واپس نہیں لے کر آئے. اگر انہوں نے آواز بند نہیں کرنی تھی تو اس کو جلدی سے واپس لاتے اور کہتے دیکھ لو ہماری طرف سے آواز کھلی ہے، الوی صاحب کی آواز نہیں آ رہی، لے کر آ جاتے. لیکن پہلے ہمارا بندہ سائڈ پہ کیا، بعد میں ہمارا مائک بند کر دیا، اور اس کے بعد آج تک ہمارا سامنا نہیں کر سکے. ہم کہتے ہیں آؤ، آ جاؤ، کل آؤ، بیٹھو ہمارے ساتھ، لیکن نہیں آ سکتے. شرط ہے، اس کے اندر شرط ہے کہ ہم اصول و ضوابط کے ساتھ چلیں گے، ایسے نہیں چلیں گے. میرے کچھ دوستوں کا یہ سوال بھی ہے، قاری صاحب اس نے توحید پر بات کرنی چاہیے، آپ نے کیوں نہیں کی؟ آپ تو ساری زندگی توحید کی بات کرتے ہیں، اس موقع پر آپ نے توحید پر بات کیوں نہیں کی، اللہ کی وحدانیت پہ بات کیوں نہیں کی؟ یہ بھی ایک ان کا حربہ اور ان کا دھوکہ سمجھیں. 1.5 سال سے ہمارا ان کا ایک مناظرے کا عنوان طے ہو رہا ہے. میں 6 علماء اپنے ساتھ لے کر بیٹھا ہوں، کتابوں کے ڈھیر ہم نے لگائے ہیں. ساری تیاری جب اس کے 12 اماموں کے بارے میں کی ہے، اب اسے پتا تھا کہ اگر اس عنوان پہ مناظرہ شروع ہو گیا تب ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے، تو اس نے بات شروع میں ہی دوسرے ٹریک پہ چلانے کی کوشش کی. اگر ہم اس کی طرف چل جاتے تو پھر وہ کہتا حوالہ دے، میں کتاب کہاں سے لاتا؟ پھر تم کہتے قاری صاحب اگر تیاری نہیں سی تو گل کیوں کی تھی؟ پھر تم کہتے کتاب نہیں تھی تو بات کیوں کی؟ ہم نے اصول کی بات کی ہے، ہمارا عنوان طے تھا. 12 اماموں کی امامت پہ ان کا عقیدہ ہے جس طرح رب غیب جانتا ہے ان کے امام غیب جانتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے جس طرح رب کے پاس موت و حیات کا اختیار ہے اماموں کے پاس موت و حیات کا اختیار ہے. ان کا عقیدہ ہے رب کی صفات اماموں میں ہے. ہم کہتے تھے اماموں کے بارے میں بات کر، وہ کہتا تھا نہیں رب کے بارے میں بات کر. اسے پتا تھا اگر اس روز اماموں کے بارے میں بات کرتا تو اس کا سارا عقیدہ کھل جانا تھا. جب ہم اپنی بات پہ اڑے رہے، امامت امامت امامت، اس کا جادو نہ چلا، اس کا دھوکہ نہ چلا، 2-3 مرتبہ ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، ہم اصولوں پہ قائم رہے. اس نے کہا اب جان نہیں چھوٹے گی، اسپیکر بند، آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، بعد میں بند چل رہا ہے. جو عنوان دیا جاتا ہے اس عنوان پہ مناظرہ ہوتا ہے، جو شرائط طے ہیں انہی پہ مناظرہ ہوتا ہے. اگر آپ کے ساتھ کسی موقع پر مثلا ایک مرزائی کے ساتھ بات ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے کہ قادیانی آخری نبی ہے، مناظرہ یہ طے ہوا، اور اگر سارا کچھ لکھ کر موقع پر جا کر کہے اب یہ بتاؤ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہے کہ نہیں، تو اس پہ مناظرہ کرنا چاہیے. اس موقع پر یہ مناظرہ نہیں ہوگا.
اسے کہا جائے گا پہلے عنوان سے شکست لکھ لے دوسرا شروع کر، پہلے پہ شکست لکھ دے دوسرا شروع کر۔ ہم نے بھی یہ کہا کہ پہلے تو چھوڑ دے، شکست لکھ دے دوسرا شروع کر لے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ سوال ہے کہ کیا غیر محرم عورتیں غیر محرم مردوں سے علوم اسلامیہ سیکھ سکتی ہیں؟ یعنی کوئی مدرس اپنی غیر محرم عورتوں کو درس و تدریس کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے آج کل کے دور میں الحمدللہ عورتیں خواتین موجود ہیں، تو مردوں کو گریز کرنا چاہیے، عورتوں کو ہی پڑھانا چاہیے، عورتیں عورتوں کو پڑھائیں، ہر ممکن کوشش میں تو مرد نہ پڑھائے، فتنہ ہے۔ دوسری ہے کہ اگر مجبوری ہو تو شخص ایسا ہو جو بڑی عمر کا ہو، پردے کا صحیح انتظام ہو، سپیکر دونوں طرف سے لگا ہو، آواز ادھر کی بھی پورے کمرے میں گونجے ادھر کی بھی پورے کمرے میں گونجے، اور اوپر سارے صحیح طور پر کیمرے لگا کر اچھے طریقے سے انتظام کر کے پھر مجبوری کے عالم میں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی کوشش توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔